من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زینتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن۔ اللہ تعالی عام طور پر قرآن کریم میں مردوں کو خطاب فرماتے ہیں اور اس کے ضمن میں عورتیں داخل ہوتی ہیں، لیکن بعض جگہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو الگ خطاب کیا ہے، عورتوں کو الگ خطاب کیا ہے۔ یہاں اسپیشل جگہ ہے یہ، اس لیے مومنین کو کہا گیا کہ تم اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ تو اس میں عورتیں شامل تھیں، لیکن عورتوں کو یہاں الگ سے ذکر کیا گیا ہے اور عورتوں سے کہا گیا کہ نبی جی کہہ دیجئے مومنات کو کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ دو باتیں تو مردوں کو بھی کہی تھی، ان کو بھی کہی، تیسری بات خاص ان کو کہی وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ یہ تین باتیں فرمائیں۔ مردوں کو دو ہی بات کہی گئی، ایک تو یہ کہا گیا کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ ان کو تین چار باتیں کہی گئی۔ ایک تو یہ کہا گیا کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، دوسری بات یہ کہی گی شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ کل میں نے بتایا تھا کہ عورت مرد کو دیکھ سکتی ہے یا نہیں دیکھ سکتی ہے، تو شہوت کے ساتھ عورت کا مرد کو دیکھنا حرام ہے۔ بلا شہوت کے اگر دیکھیں پردے میں سے تو اس کی گنجائش ہے، لیکن بلا ضرورت کے وہ بھی منع کیا گیا ہے۔ بلا ضرورت کے اس کو نہ دیکھیں۔ شہوت کے ساتھ دیکھنا تو بالاتفاق حرام ہے، بلا شہوت کے وہ دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتی ہے۔ کل میں نے دو حدیثیں سنائی تھی، ایک تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان دونوں سے فرمایا کہ عبداللہ ابن ام مکتوم سے پردہ کرو، حالانکہ وہ نابینا تھے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ وہ تو ہمیں دیکھ نہیں سکتے، کہا تم دیکھ سکتے ہو۔ تو اس سے بعض لوگوں نے کہا کہ مطلقاً دیکھنا منع ہے، لیکن گنجائش نکالی ہے کہ شہوت کے ساتھ دیکھنا ہو تو منع ہے، باقی دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتی ہے، اولا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرمایا کہ مومنات سے کہو اپنی نگاہیں نیچے رکھیں۔ شرمگاہ کی حفاظت ہر طرح ہے، جیسے میں نے بتلایا تھا کل کہ دو مردوں کا سونا، مرد اور عورت کا سونا، یا دو عورتوں کا آپس میں سونا، یہ سب شرمگاہ کی حفاظت کے خلاف ہے۔ یا اپنے ہاتھ سے شہوت کو پورا کرنا، تو یہ شرمگاہ کی حفاظت کرنے کا حکم دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا کہ تم دو باتوں کی گارنٹی دو، میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ دو باتیں کون سی؟ ایک تو یہ کہ زبان کی، جو دو جبڑوں کے درمیان میں اس کو صحیح استعمال کرو، اور ایک شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ اگر آپ زبان کی اور شرمگاہ کی حفاظت کر لو گے تو میں تم کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا۔ عورت کو تیسرا حکم یہ دیا گیا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ یعنی اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر جو خود ظاہر ہو جاتی ہو۔ زینت سے مراد کیا ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ
فرماتے ہیں اس سے مراد کپڑے ہیں، اس کے ڈریسز ہیں جو بھڑکیلے ہوتے ہیں، اس کو ظاہر کرنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر ایک چادر پہن لیں اور چادر پہن کر نکلا کریں اگر نکلنے کی ضرورت پیش آوے، اس کو ظاہر کرنے سے منع کیا گیا۔ برقع جس کو کہتے ہیں، برقع پہن کر نکلا کریں جو ڈھیلا ڈالا ہو، آج کل جیسا برقع نہ ہو کہ اس میں بھی بھڑکیلی چیزیں رکھی گئی ہیں، بھرت رکھا گیا ہے اور پھر وہ بھی ایک زینت کی چیز ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا کہ تم باہر نکلو تو وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، زینت کو ظاہر نہ کرو۔ عجیب بات ہے اب تو کہ گھر میں رہتی ہے تو کام والی بائی کی طرف رہتی ہے اور گھر سے باہر نکلے تو کپڑے پہن کر نکلتی ہے، اور گھر میں رہیں تو اس طرح رہے، حالانکہ یہ سب چیزیں زینت شوہر کے سامنے ظاہر کرنے کی ہے، وہ ایک دن کے علاوہ کبھی ہوتا نہیں ہے، پہلی رات کے علاوہ کبھی بھی وہ ہوتا نہیں ہے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، برقع پہننے کے بعد بھی چلنے میں اگر کوئی کپڑا دیکھ لے اندر کا اور نظر آ جائے تو یہ الگ بات ہے، اس میں وہ گنہگار نہیں ہوگی۔ اور اسی طریقے سے زیورات ہیں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، تو وہ بھی زیورات بھی اس میں شامل ہیں، کپڑے ہیں، زیورات ہیں جو پہنے ہوئے ہیں، اس کو ظاہر کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں مراد مواقع زینت ہے۔ مواقع زینت کا مطلب کیا ہے؟ جہاں جہاں زیورات پہنے جاتے ہیں وہ جگہ مراد ہیں۔ کہاں کہاں پہنے جاتے ہیں؟ ایک تو گلے میں، ایک گردن میں جو سینے تک لٹکتے ہیں تو سینے میں پہنا جاتا ہے ہار، ایک گردن ہے، بعض ایسے ہار ہوتے ہیں جو گردن کے اوپر ہی ہوتے ہیں اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو سینے تک لٹکتے ہیں تو سینہ اس میں شامل ہے، تو گردن چھپانے کی جگہ ہے، چھپایا جائے گا گردن کو، سینے کو چھپایا جائے گا۔ اسی طریقے سے کان کی بالیاں ہیں، سر کے بالوں میں بھی پہنا جاتا ہے تو سر کے بالوں کو چھپایا جائے گا، یہ سب چھپانے کی جگہ ہے، اس کو ظاہر نہ کریں، یہ جگہ مراد ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں۔ تو دونوں شامل ہیں، دونوں تفسیر میں علماء نے لکھا ہے کہ بھئی دونوں باتیں ہیں، کپڑے بھی اور زیورات بھی اور یہ جگہ بھی۔ اب آج کل ایسے کپڑے بنائے جاتے ہیں کہ سینہ کھلا ہوا نظر آتا ہے پورا کا پورا، پیچھے لمبی گردن بنائی جاتی ہے، پیچھے کا حصہ بھی نظر آتا ہے، اور کپڑے ایسے ہوتے ہیں جو ہاف بائی کے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے پورا ہاتھ نظر آتا ہے، تو یہ زینت ظاہر کرنے کی جگہ نہیں ہے بلکہ اس کو چھپانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تیسرا حکم عورتوں کو یہ دیا ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور چوتھا حکم وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور چاہیے کہ اپنی اوڑھنی اپنے گریبان پر، اپنے سینے پر ڈالے رکھیں، اوڑھنی ڈالے رکھیں۔ اب اوڑھنی جو ہوتی ہے پہلے زمانے میں اس طرح پہنتے تھے کہ یہ بالوں کے اوپر سے پیچھے کی طرف ڈال دیتے تھے، بالوں کے اوپر سے پیچھے کی طرف ڈال دیتے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس طرح نہیں، اپنے سینے کے اوپر اوڑھنی ڈالو جو بالوں کے اوپر سے لے کر اوپر تک ہو۔ اب اوڑھنی کا مطلب کیا ہے؟ اب اوڑھنی جو ہے یا تو فیشن کے لیے ہے کہ دونوں سیرے کنڈے کے اوپر ہے اور باقی لٹکتی ہے، یا کہ ایک سیرا اوپر ایک سیرا نیچے ہے لٹکتی ہے، وہ سوٹ کے ساتھ میچنگ میں ہے، وہ پہننے کے لیے، بالوں کو ڈھانکنے کے لیے، سینے کو ڈھانکنے کے لیے نہیں ہے۔ تو ایسی اوڑھنی پہننے سے کوئی مطلب نہیں ہے، یہاں یہ کہا گیا کہ اپنی اوڑھنی کو اپنے سینے کے اوپر ڈالے رکھو، تیسرا چوتھا حکم یہ ہے۔ اور فیشن آ گئی، مطلب یہ
اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ تم اپنی اولاد کو، خاص کر کے اپنی بیٹیوں کو سورہ نور کی تعلیم دو، بیٹیوں کو سورہ نور کی تعلیم دو۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ والوں کے نام لکھا تھا کہ تم اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو، گھر والوں کو سورہ نور کی تعلیم دو۔ تو سورہ نور کی تعلیم چوتھا حکم۔ پانچواں حکم وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ۔ اب پوری فہرست ظاہر کری اللہ تعالیٰ نے، بیان فرمائی کہ اپنی زینت کو کہاں ظاہر کر سکتی ہے، بغیر برقعے کے کہاں جا سکتی ہے کپڑوں میں، بغیر برقعے کے۔ تو کہا اپنے شوہر کے سامنے، اپنے شوہر کے سامنے۔ شوہر اپنی بیوی کا پورا سطر اور سب کچھ دیکھ سکتا ہے، لیکن سطر غلیظ کو نہ دیکھنا اولا ہے، نہ دیکھنا اولا ہے۔ مشکات شریف میں روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سطر کو نہیں دیکھا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرے سطر کو کبھی نہیں دیکھا، کبھی نہیں دیکھا۔ تو شوہر دیکھ سکتا ہے، لیکن پھر بھی احتیاط کرنا اولا ہے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، پردے کے بغیر آ سکتی ہے اپنے شوہر کے سامنے۔ او آبائہن، آبائہن یعنی اپنے باپ، اپنے دادا، پردادا، اگر ہو تو نانا اور پر نانا، اگر ہو تو وہاں اوپر تک اس کے سامنے آ سکتی ہے۔ او آباء بولتہن، اور اپنے شوہر کے باپ، جس کو ہم کیا کہتے ہیں، سسرا کہتے ہیں، اردو میں اس کو خسر کہتے ہیں۔ تو سسرا بھی محرم ہے، اس کے سامنے بھی بغیر پردے کے آ سکتی ہے۔ لیکن آج کل کا معاشرہ ایسا خراب ہو گیا ہے کہ اگر وہ گندی نظر والا ہو سسرا، تو پھر اس صورت میں اس سے بھی احتیاط کرنا چاہیے، کیونکہ بعض واقعات ایسے پیش آئے ہیں جو دارالافتاء میں مسئلے آتے ہیں، تو بعض واقعات ایسے پیش آ جاتے ہیں کہ سسرا ہی اپنی بہو کے ساتھ منہ کالا کر لیتا ہے۔ اس لیے یہاں احتیاط کی ضرورت ہے، باقی ہے وہ محرم۔ او ابنائہن او ابناء بعولتہن، اپنے بیٹے کے سامنے بغیر پردے کے آ سکتی ہے۔ نمبر 4 ہو گیا۔ او ابناء بعولتہن، اور اپنے شوہر کی اولاد۔ اب شوہر کی اولاد تو اسی کی اولاد ہو گئی، لیکن چونکہ 2 بیویاں ہو، اب تو رواج رہا نہیں 2-3 بیویوں کا۔ باقی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے 2 سے شروع کیا ہے، مثنا و ثلاث و رباع، 2 3 4 رکھ سکتے ہیں۔ ایک کا تو ذکر ہی نہیں ہے، ایک کا تو اجازت ہی ہے، مطلب 2 سے شروع کیا ہے۔ ایک عرب نے ہم سے پوچھا کتنی بیویاں ہیں، ہم نے کہا 1، تو کہا اللہ تعالیٰ نے 2 سے شروع کیا ہے، 1 کیوں رکھی ہے؟ ہم نے کہا ہم کڑی کھچڑی کھاتے ہیں۔ تو کہا ماں مانا کڑی کھچڑی، میں نے کہا وہ آؤ گے تو کھلاؤں گا۔ اس لیے آپ اب 2 بیویاں ہو، تو ایک بیوی پہلی بیوی سے جو اولاد ہے اس کے سامنے یہ دوسری بیوی اسی کی ماں ہی ہوئی گویا کہ، اس لیے بغیر پردے کے جا سکتی ہے۔ یا ایک بیوی کا انتقال ہو گیا، اس کی اولاد تھی اور دوسری شادی کی، تو پہلی بیوی سے جو اولاد ہیں وہ اس کی محرم ہیں، وہ بغیر پردے کے اس کے سامنے جا سکتی ہے۔ اور اخوانہن، اپنے بھائی۔ بھائی سے کیا مراد ہے؟ بھائی سے مراد ہے اپنا حقیقی بھائی، اور اللتی بھائی، اخیابی بھائی۔ اللتی بھائی یعنی ماں شریک، باپ شریک، باپ شریک بھائی ہو، یعنی باپ ایک ماں الگ، یا اخیابی یعنی ماں ایک باپ الگ، تو یہ 3 بھائی گویا کے ہو گئے۔
اس کے علاوہ چچا زاد بھائی، ماموں زاد بھائی، پھوپھی زاد بھائی، یہ محرم نہیں ہے، اس سے پردہ کرنا ہے، چونکہ اس سے نکاح درست ہے، لہذا پردہ ضروری ہے۔ اور بعض تو یہ کہتے ہیں کہ منہ بولا بھائی ہے، وہ اس کی بہن بن گئی ہے، اس کا بھائی بن گیا، تو ایسی بھائی بہن کو ملنے کی اجازت شریعت نے نہیں دی ہے، پابندی لگا دی۔ او بنی اخوانہن، یا اپنی بہن کی، اپنے بھائی کی اولاد، بھائی کی اولاد بھتیجے، یہ اس کی پھوپھی ہوگی۔ او بنی اخواتہن، یا اپنی بہن کی اولاد یعنی بھانجے، یہ خالہ بن جائے گی اس کے سامنے، اپنے بھانجوں کے سامنے وہ جا سکتی ہے، خالہ ہی ہے، ماں کے حکم میں ہے، ماں کے درجے میں۔ او نسائہن، یا مسلمان عورتوں کے سامنے۔ اب یہاں مسلمان عورتوں کی قید لگائی، اس لیے بعض فقہا یہ فرماتے ہیں کہ مومنہ عورت بغیر پردے کے کافر عورت کے سامنے بھی نہ جائے، اگر احتیاط اس میں ہے تو کہا اس کے سامنے نہ جائے۔ بعض نے فرمایا کہ جا سکتی ہے، نسائہن عام طور پر مسلمان عورتیں مسلمان سے ملتی ہے، اس لیے مسلمان کی قید لگائی ہے، باقی کافرہ عورت کے سامنے جا سکتی ہے، لیکن پھر بھی احتیاط یہ ہے کہ اس کے سامنے اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے کافرہ کے سامنے، تاکہ وہ کسی دوسرے آدمی کو بیان کرے کہ فلاں اس طرح ہے، تم اسے کام لگاؤ اور کوئی چانس لو، تو اس طریقے سے باتیں ہوں۔ اس لیے ان کو بھی کہا گیا کہ اپنی زینت کو کافرہ عورتوں کے سامنے بھی ظاہر نہ کریں۔ مسلمان عورت، او ما ملکت ایمانہم، یا اپنی باندی کے سامنے، اب باندی کا زمانہ رہا نہیں، پہلے زمانے میں تھا۔ او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، یا وہ طفیلی جس میں خواہش نہ ہو مردوں میں سے۔ یہ کیا ہے؟ بعض لوگ گانڈے پاگل ہوتے ہیں، جس کو عورتوں کی طرف ایسی کوئی توجہ ہوتی نہیں ہے، چونکہ عقل ہی نہیں ہے، اس کو اس کی طرف توجہ نہیں ہے، تو اس کے سامنے بھی وہ بغیر پردے کے آنا چاہے تو آ سکتی ہے۔ وہ طفیلی ہے، گھر میں آتے جاتے رہتے ہیں، اور اس کو خواہشات بھی نہیں ہے ایسی، اور کوئی عقل بھی نہیں ہے، تو اس کے سامنے بھی اس کے لیے نکلنا درست ہے۔ اور آخر میں فرمایا او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، چھوٹے بچے جن کو ابھی عورتوں کے سطر کا پتہ نہ ہو، عورات نساء کا پتہ نہ ہو، تو اس کے سامنے بھی آ سکتی ہے۔ 4 حکم بیان کیے اللہ تعالیٰ نے۔ نگاہوں کو نیچے رکھو، اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرو، اپنی زینت کو ظاہر نہ کرو، اپنے گریبان کے اوپر اور اپنے سینے کے اوپر تم اوڑھنی اور پردہ ڈالو۔ 4 حکم بیان کیے، اور زینت نہیں ظاہر کر سکتی ہے مگر چند آدمیوں کی فعل ظاہر کی، کہ تم بغیر پردے کے یہاں آ سکتی ہو۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے اخیر میں اللہ تعالیٰ نے ایک حکم اور دیا، 5واں حکم عورتوں کو اور ہے، وہ یہ ہے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اور نہ اپنے پاؤں کو زور سے رکھو تاکہ تمہاری پوشیدہ زینت ظاہر ہو جائے، زور سے قدم رکھنے سے منع فرمایا۔ بعض جو ہیں زیورات ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے اندر سے آواز نکلتی ہے، تو زور زور سے اگر قدم رکھیں گے تو اس کی آواز باہر آئے گی، زینت ظاہر ہوگی، اور مردوں کو اس کی طرف توجہ ہوگی، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی منع فرمایا۔ اونچی ایری کے وہ جو چمپل اور ہین ہوتے ہیں، اور اس کو زور زور سے رکھے گی، ٹپ ٹپ کی آواز ہوگی، لوگ اس کی طرف دیکھیں گے، متوجہ ہوں گے، تو ایسی صورت کو منع کیا گیا۔ چوڑیاں ہاتھ میں زیادہ پہنی ہوئی ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرائے گی تو اس کی آواز ہاتھ اونچا کرنے میں، اٹھانے میں آئے گی، لوگوں کی توجہ اس کی طرف جائے گی، تو اس سے بھی منع کیا گیا۔ اور جو ہے یہاں پر خوشبو لگا کر نکلنے سے بھی حدیث پاک میں منع کیا گیا،
کہ عورتیں خوشبو لگا کر نہ نکلیں. آج کل تو الگ الگ قسم کے پرفیوم آئے ہیں، وہ لگا کر باہر نکلتی ہیں تاکہ لوگوں کی توجہ اس کی طرف ہو. تو یہ حدیث پاک میں منع ہے. اس کو زانیہ کہا گیا ہے کہ زنا کا ایک شعبہ اس نے کھولا، لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کیا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سہم من سہم الشیاطین، نظر جو ہے وہ شیاطین کے ایک تیروں میں سے ایک تیر ہے، وہ سب سے پہلے اسی کی طرف متوجہ کرتا ہے. تو شریعت نے یہ سب چیزیں بتائی ہیں. عورت نکل سکتی ہے لیکن اس طریقے سے کہ جس میں پردہ رہے اور تستر اور پردہ ہو، اس کی زینت ظاہر نہ ہو. لیکن ایسا کس سے ہوتا ہے؟ نکلنے میں کچھ نہ کچھ تو غلطی ہو ہی جاتی ہیں، اس لیے یہ اجتماعی گناہ ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. توبہ کرو تم اللہ سے تمام مل کر اے مومنین تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرما. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد